خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا. پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے. بچے چل رہے تھے. ابھی روزہ ہے بہن، روزہ ہے. ہاں تو نہیں تو یہ روزہ نہیں پئیں گی، روزہ نہیں پئیں گی. ہاں ہاں لے جاؤ. ہاں ہاں صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنودی 14 معصومین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے آپ کو اور مجھے بارہا ایسے مواقع ہماری زندگی میں عطا کیے کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں غمزدہ ہو کر اہل بیت سے اپنی محبت، عقیدت، ان کی اطاعت کا اعتراف کرتے ہیں. آج اس فرش ازا پر ہم امام علی نقی علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے جشن میں بیٹھے ہیں اور خدا کی خاص عطا ہے ہم پر کہ اس نے جہاں ہمیں بے شمار نعمتیں دنیا سے نوازا،
احسان اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا کہ جس نے اسے نعمت عظمیٰ قرار دیا. وہ نعمت عظمیٰ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کیا ہے کہ تمام نعمتیں دنیاوی ایک طرف، لیکن یہ نعمت عظمیٰ وہ نعمت ہے کہ جسے خود خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر کسی کو عطا نہیں کی. یعنی کائنات میں جتنی خلقت انسانی ہے ہر کسی کو اس نعمت سے سرفراز نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ ہیں، کچھ نفس ہیں کہ جن کے قلوب کو میں نے اتنی وسعت بخشی، اتنا منور کیا کہ ان کے سینوں کو محمد والے محمد کی محبت سے سرفراز کیا. اور احسان پروردگار عالم کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کیا کہ جن کے دل محمد والے محمد کی محبت سے سرفراز نظر آتے ہیں. آج ہم امام علی نقی علیہ السلام کے فرش ازا پر موجود ہیں. 10ویں امام، وہ امام کہ جن کی سیرت کو دیکھا جائے تو قلیل مدت حیات میں پوری زندگی اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی اور تمام انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کرتے ہوئے نظر آئے. کس طرح نظر آئے؟ اپنے بچوں کے لیے آپ نے شہادت کی مجلسوں میں بھی امام علی نقی کا تذکرہ، ان کے واقعات کو سنا ہوگا. دیکھیے، پروردگار عالم کا قانون ہے کہ کوئی بھی خدا کے قانون میں رد و بدل نہیں کر سکتا. نہ میں کر سکتی ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو سورج کو جہاں غروب ہونا ہے وہاں غروب نہ کروائے، بلکہ جہاں سے طلوع ہونا ہے وہاں طلوع کروائے؟ کوئی خدا کے قانون میں کسی بھی طرح کا رد و بدل کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم سیرت معصومین میں دیکھیں تو ہمیں معصومین کی سیرت میں اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خدا اپنے قانون کو بدلتا ہوا نظر آتا ہے. اپنے قانون کو کس طرح بدلتا ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی سے ایک واقعہ نقل کرتی چلوں کہ امام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص، ایک مومنہ، ایک عورت نے ایک مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ میرا نام زینب ہے اور میں مولائے کائنات اور بی بی فاطمہ کی بیٹی ہوں. مولا علی نقی کا دور ہے اور کئی سال گزرے، مولائے کائنات کا دور گزر چکا. اب جب یہ بات متوکل کو پتہ چلی، تمام لوگوں کے درمیان آئی، تو اب سب پریشان ہوئے کہ کئی سال گزرے، مولائے کائنات اور شہزادی کونین کو ان کی بیٹی کی بھی شہادت ہو چکی. یہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں جناب زینب کبریٰ ہوں؟ ایک مرتبہ جب یہ بات امام علی نقی کے پاس آئی تو امام نے کہا کہ خدا کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی درندہ، کوئی بھی جانور کبھی بھی کسی اہل بیت کے آل محمد کے گھرانے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. خدا کا قانون ہے. تو تم ایسا کرو کہ ایک احاطہ بناؤ اور اس میں بھوکے شیروں کو چھوڑ دو. روایت کہتی ہے کہ احاطہ بنایا گیا، بھوکے شیروں کو چھوڑا گیا. تمام لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ اس طرح سے ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، تمام لوگوں کا جم غفیر لگ گیا، سب دیکھنے کے لیے موجود ہو گئے. امام علی نقی خود تشریف لائے اور آ کر بیٹھے. ایک مرتبہ جب اس عورت کو کہا گیا کہ تم ان بھوکے شیروں کے درمیان جاؤ، پتہ چلے گا کہ تم اہل بیت کے گھرانے میں سے ہو یا نہیں ہو، تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے امام علی نقی سے کہو کہ وہ اس احاطے میں جا کر یہ بتائیں کہ وہ حجت خدا ہے، وہ معصوم ہے، وہ امام ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں نا. روایت کہتی ہے اس عورت کا کہنا تھا امام اپنی جگہ سے اٹھے اور آئے، اس احاطے میں ابھی پہلا قدم ہی رکھا تھا تو تمام بھوکے شیر امام کے پیروں کے پاس آئے اور اپنے سر کو امام کے پیروں میں رگڑنے لگے، گویا اس طرح کہ جیسے امام کو سلام کر رہے ہیں، گویا اس طرح کہ جیسے امام کو سلام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جب متوکل نے یہ منظر دیکھا، فوراً اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ امام علی نقی سے کہو کہ باہر آ جائے. اور باہر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی اطاعت اور زیادہ کرنے لگے اور میرا تخت شاہی پلٹ جائے. ابھی کارندے قریب ہی آئے تھے، امام علی نقی نے ہاتھوں کے اشاروں سے روک دیا. آگے واقعہ یہ کہتا ہے ہاتھوں کے اشاروں سے روکا، کہا رک جاؤ، ابھی ان شیروں کے درمیان ایک شیر ہے جو مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے.
کہا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک شیر امام کے قریب آیا جو ضعیف تھا، امام کے کانوں کے قریب اپنے چہرے کو کیا اور کہا کہ مولا میں بوڑھا شیر ہوں، اور جب ہم شیروں کے درمیان کھانے کو ڈالا جاتا ہے تو یہ تمام شیر جو جوان شیر ہیں یہ آ کر سب سے پہلے کھانا لپک کر لے جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں ہے، آپ ان کو حکم دیں کہ یہ بعد میں کھانا کھائیں، پہلے ہم بوڑھے شیر کھائیں گے۔ متوکل کے کارندے کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی شیروں کو کھانا ڈالا گیا، پہلے وہ بوڑھے شیر آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد جوان شیر آتے تھے اور کھانے کو تناول فرماتے تھے۔ یعنی اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خدا اپنا قانون تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، جن کے لیے خدا اپنا قانون تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری پیاری پیاری بچیاں اس فرش شہزہ پر بیٹھی ہیں اور کتنے اذکار کی تلاوت ابھی ہم نے یہاں پر کی، اور روز آپ کرتی ہیں، ماہ رجب المرجب میں کریں گی، شعبان میں کریں گی۔ خدا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہے، لیکن ہر معصوم یہ چاہتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہم سے قریب تر ہو جائے۔ کتنا قریب ہو جائے؟ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو جنت میں جانا چاہتی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ سب جانا چاہتی ہیں نا، ڈر ڈر کے کیوں اٹھا رہی ہیں؟ سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ تو یہاں پر میں امام علی نقی کا ایک شعر بیان کرتی چلوں۔ امام علی نقی کہتے ہیں کہ اس سفر کی تیاری کرو کہ جب تمہارے اہل خانہ تمہارے قریب ہوں گے اور نہ کوئی حبیب ہوگا نہ کوئی طبیب ہوگا۔ یعنی کس سفر کی تیاری کرو؟ اس سفر کی کہ جب سفر آخرت ہوتا ہے، یعنی ہم جنت کے سفر کی بات کر رہے ہیں مولا۔ تو کتنی بچیاں ہیں؟ سب بچیاں چاہتی ہیں کہ وہ جنت میں جائیں، اور جنت کا کانسیپٹ ہماری ماؤں نے ہمیں کیا دیا ہے کہ جنت وہ مقام ہے کہ جہاں جا کر جس نعمت دنیاوی کا تصور ہم کریں گے وہ نعمت ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوگی۔ امی کیا کہتی ہیں کہ امی چاکلیٹ مانگیں گے چاکلیٹ آ جائے گی؟ بیٹا چاکلیٹ نہیں آئے گی بلکہ چاکلیٹ کا پہاڑ آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، آئس کریم مانگیں گے آئس کریم آ جائے گی؟ آئس کریم نہیں آئے گی بلکہ ڈھیروں آئس کریم تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ یعنی ہر نعمت جو آپ تصور کریں گی وہ آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ کیا یہی ہے جنت کہ ہم جنت میں جا کر بس نعمتوں سے استفادہ حاصل کرتے رہیں، وہاں یہاں بھی کھایا پیا وہاں بھی جا کر بس کھائیں پیئیں؟ ایسا ہی ہے جنت؟ نہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری جنت بڑی خوبصورت جنت ہے کہ روایات کہتی ہیں۔ کون بتائے گا کہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ کون بچہ بتائے گا؟ جی 6666۔ جی، جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں، اور ہر درجہ کتنا بڑا ہے؟ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں تمام مومنین جب چلے جائیں گے تو آپس میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، نیچے والے اوپر والوں کو بتائیں گے کہ بھئی ہماری کون سی نیکی تھی جو آج ہم جنت میں اس درجے پر موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں دنیا میں بہت کم نیک اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جنت میں ہم سے زیادہ اعلیٰ درجے پر موجود ہیں۔ سوال جواب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بھئی ہم نے تو دنیا میں کبھی آپ کو کوئی نیکی کرتے نہیں دیکھا اور آج آپ جنت میں ہم سے زیادہ اونچے درجے پر موجود ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ مومنہ کہیں گی بھئی دنیا میں کوئی اپنی چھوٹی سی نیکی ہمیں گنوائیں گی جسے ہم کمتر سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے خدا انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے گا۔ تو 6666 درجات، لیکن ہمیں کون سے درجے پر ہونا ہے؟ روایتیں کہہ رہی ہیں سب سے بلند و بالا درجہ، سب سے اونچا درجہ وہ درجہ ہے کہ جہاں پر ہمیں معصومین کا قرب نصیب ہو جائے گا، جہاں ہم معصومین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے، جہاں ہمارے حجرے محمد و آل محمد کے حجروں کے درمیان ہوں گے، جہاں پر ہم اپنی زندگی آل محمد کے درمیان گزاریں گے۔ اور پیاری محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جنت میں جائیں گے
لیکن خدا سے دعا ہے کہ ہمیں وہ درجہ عطا فرمائے کہ جہاں پر ہمارا حجرہ محمد و آل محمد کے حجروں کے درمیان موجود ہو، ہم ان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں. اور خواتین کے لیے، مومنات کے لیے خدا ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت شہزادی کونین پر عمل پیرا ہوں، اور جنت میں ہم نشینی شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری و ساری کریں، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، اس دنیا کی بقا ہے. تو جتنے نیک اعمال ہم اس دنیا میں کریں گے اتنا زیادہ بلند درجہ ہمارے آخرت میں جنت میں ہوگا. اور کیسے ہم نیک اعمال انجام دیں گے؟ سیرت معصومین پر عمل کر کے. کس طرح کہ جیسے ہمارے معصومین ہمیں بتا کر گئے ہیں. دیکھیں رجب المرجب کا مہینہ ہے، بے شمار محافل میں آپ شرکت کریں گی، بے شمار تقاریر کو آپ سنیں گی، واقعات کو سنیں گی، سیرت کو سنیں گے معصومین کی. کوشش کریں کہ سیرت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ علم وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو کانوں کی سماعتوں تک محدود نہ ہو بلکہ کانوں میں آ کر عمل میں ڈھل جائے. وہ سیرت، وہ عمل بہترین ہوتا ہے، وہ علم بہترین ہوتا ہے. تو خدا سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ اس فرش ازا پر سنتے ہیں ہم ان سب پر عمل پیرا ہو کر سب کچھ اپنے کردار میں ڈھال کر اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنائیں. آج امام علی نقی کا فرش ازا میں نے کہا بہترین سیرت ہمیں امام کی نظر آتی ہے. کیسے نظر آتی ہے؟ کہ امام نے اپنی زندگی کے مختلف قدم پر، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر قدم پر اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو ہم حجت خدا ہیں، ہم خدا کی طرف سے تم پر حجت ہیں، تم ہماری اطاعت کرو، تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اور بے شک ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اطاعت معصومین کی انہوں نے اس دنیا میں بھی مقام حاصل کیا اور آخرت میں بھی بے شک وہ بلند و بالا مقامات پر ہوں گے. کس طرح اطاعت کرنی ہے؟ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اطاعت معصومین کو شامل کریں. کیسے کریں؟ کہ آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ معرفت امام کریں. دیکھیں معرفت امام کوئی مشکل چیز نہیں ہے. معرفت امام یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ سیرت معصومین کا مطالعہ کریں، موٹی موٹی کتابیں پڑھیں تبھی ہمیں امام کی معرفت حاصل ہوگی. نہیں، بلکہ امام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونا معرفت امام کہلاتا ہے. آپ اپنی زندگی کے ہر قدم پر یہ دیکھیں کہ میرا یہ عمل اطاعت معصومین میں ہے یا نہیں ہے، یہ امام کی خوشنودی کے لیے ہے یا نہیں ہے. آپ معرفت امام کی منزلوں کو طے کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی العزیز بہترین منزل پر جا کر آپ رکیں گے. اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ بہترین معرفت امام کرنے والوں میں شامل ہوں گے. میں نے کہا چھوٹی چھوٹی باتوں میں. کیسی باتوں میں؟ روایت کہتی ہے کہ امام علی نقی کا ہی دور تھا اور آپ کے گھر کے برابر میں ایک نقاش رہتا تھا جو پتھروں پر نقش کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ علاقے کے رئیس نے، جو بہت پیسے والا، بہت زیادہ امیر و کبیر انسان تھا، ایک بہترین نگینہ اس نقاش کو بھیجایا اور کہا کہ اس پر فلاں عبارت کو نقش کر دو. اب جب نقاش بیٹھا اور عبارت کو نقش کرنا شروع کیا، ابھی شروع ہی کیا تھا کہ زیادہ زور سے اس نے جب نقش کرنا شروع کیا تو وہ نگینہ 2 ٹکڑے ہو گیا. جب نگینہ 2 ٹکڑے ہوا، اب پریشان ہوا، گھبرایا کہ رئیس تو اس کو قید خانے میں ڈلوا دے گا کہ اتنا قیمتی نگینہ تم نے ضائع کر دیا، 2 ٹکڑوں میں نگینہ تبدیل ہو گیا. کہتے ہیں امام نقی کے پاس آیا اور آ کر امام کو تمام ماجرا سنایا. کہا مولا اب کیا کروں؟ امام نے کہا کہ دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم نقاش کے پاس، تم رئیس کے پاس جانا، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن انسان تھا، تجسس، بے چینی، گھبراہٹ کا شکار. کہا کہ مولا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں، وہ رئیس تو مجھے قید کروا دے گا، اس کا قیمتی نگینہ تھا. تھوڑی دیر بعد رئیس کا کارندہ آیا اور آ کر کہا کہ آپ کو ہمارے امیر نے بلایا ہے. اب ہانپتا کانپتا جب اس کے پاس پہنچا، جا کر کھڑا ہوا، رئیس نے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ وہ جو نگینہ دیا تھا اس پر عبادت کندہ ہوئی؟ کہا کہ نہیں، عبادت کا کام ابھی جاری ہے.
ایک مرتبہ رئیس کہتا ہے کہ دیکھو ابھی عبادت کا کام چھوڑ دو. کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا کہ میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس نگینے کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کروا دوں تاکہ دونوں پر الگ الگ عبادت کو کندہ کرواؤں. ایک مرتبہ یہ نقاش مسکرانے لگا اور جب اس رئیس کے گھر سے نکلا تو فوراً امام کی خدمت میں آیا اور امام کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر کہا کہ مولا میں بے شک آپ کی کرامات کا قائل ہو گیا. آپ نے مجھے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں, خدا تمہارے معاملے کو حل کرے گا, تمہارے لیے آسانی کرے گا. میں ابھی رئیس کے پاس سے آ رہا ہوں. اور رئیس نے کہا کہ اس نگینے کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کیا جائے گا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو اطاعت معصومین وہ چیز ہے کہ جو کوئی بھی اپنی زندگی میں جتنی زیادہ اپنے امام کی اطاعت کرتا ہے, جتنی زیادہ امام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, آپ ایک قدم بڑھائیں گی, یقین جانیں خود امام بڑھ کر 10 قدم آپ کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے, خود ان کی رحمت خاص آپ پر ہوگی. تو اپنی زندگی میں اس کوشش کو جاری و ساری رکھیں اور اس فرش ازا کے توسل سے ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ 14 معصومین ان ہستیوں کے توسل سے جتنے بھی اذکار یہاں پر پڑھے گئے, جتنی بچیاں یہاں پر بیٹھے ہیں, ان کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو لوگ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو ہم ان اذکار کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں. اور خدا سے ہماری دعا ہے کہ 14 معصومین کے وسیلے سے ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت معصومین پر عمل پیرا کر سکیں. ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھ کر دین و دنیا کی تمام خیر و برکت کو سمیٹ کر اس دنیا سے جائیں. پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم نیکیوں کو انجام دے کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں. خدا ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ماں باپ کا, پروردگار عالم کا, ائمہ معصومین کے اطاعت گزار و فرما بردار ہو سکیں. پروردگار عالم سے ہماری آخری التجا اور دعا ہے کہ ان تمام برکتوں اور رحمتوں کے عوض, ان تمام بہترین سعادتوں کے عوض ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی میں تیری آخری حجت کے ظہور کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور صرف ظہور کا دن دیکھیں نہیں بلکہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو کے امام کے انصار اور مددگار بنے. خدا ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو کر امام کے ایوان و مددگار انصار بن سکے, اور ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی میں حجت خدا کے ظہور کا دن دیکھیں. پروردگار عالم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما, تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک